بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں صدقہ کرنے کے چند فائدے بیان کرنے والی ہوں۔ زکوٰۃ و عشر و صدقہ فطرہ، یہ تینوں واجب ہیں۔ جو ان تینوں کو ادا نہ کرے گا سخت گناہگار ہوگا، مگر ان تینوں کے علاوہ صدقہ دینے اور خدا کی راہ میں خیرات کرنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور زمین کو پہاڑوں کے سہارے پر ٹھہرا دیا۔ یہ دیکھ کر فرشتوں کو پہاڑوں کی طاقت پر بڑا تعجب ہوا، اور انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لوہا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تیری مخلوق میں لوہے سے بھی بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، آگ۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ کیا آگ سے بھی بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، پانی۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہوا۔ یہ سن کر فرشتوں نے دریافت کیا کہ کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو ارشاد ہوا ہاں، ابن آدم یعنی میرے بندے اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ دیں اور بائیں ہاتھ سے چھپائیں۔ یہ صدقہ پہاڑ، لوہا، آگ، پانی، ہوا اور تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ صدقہ اس طرح گناہوں کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو شخص صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پائے وہ کیا کرے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرے، کچھ کمائے، پھر خود بھی اس سے نفع اٹھائے اور صدقہ بھی دے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو آپ نے فرمایا کہ وہ کسی حاجت مند کی کسی طرح سے مدد کر دے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا رہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خود برائی کرنے سے رک جائے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خدا کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت دفع کر دیتا ہے۔ حضرت سعد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کی وفات ہو گئی ہے، تو اس کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوا دیا اور یہ کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ حضرت ابو سعد سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان ننگے بدن والے کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ہر لباس پہنائے گا، اور جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا شربت پلائے گا جس پر مہر لگی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو جب تک اس کے بدن پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی رہے گا اس وقت تک کپڑا پہنانے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مردہ زمین کو زندہ کرے یعنی کھیت بوئے یا درخت لگائے تو اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا، اور جتنے چرند و پرند اس کا دانہ یا پھل کھا لیں گے وہ سب اس کے لیے صدقہ ہوگا، یعنی اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے خوشی سے تمہارا مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی کو اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی اندھے کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے پتھر اور کانٹا اور ہڈی ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ مطلب یہ کہ ان سب کاموں پر صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ۔